بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی، سورج لوگوں کے سروں کے بالکل قریب ہوگا۔ لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور حساب کتاب کی سختی سے پریشان ہوں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو حوض عطا کرے گا۔ ہر نبی کا اپنا الگ الگ حوض ہوگا، جس سے وہ خود بھی پیاس بجھائیں گے اور اپنے امتیوں کی بھی پیاس بجھائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حوض کی اصل حقیقت کیا ہے، حوض اور حوض کوثر میں کیا فرق ہے، حوض کوثر کی کیا خوبیاں ہیں، کون اس کا پانی پیے گا اور کون اس سے دور رہے گا۔ ان سب سوالوں پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حوض کی جمع یعنی بہو وچن احواز ہے، جس کا مطلب ہے پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ ابن ہجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حوض کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے۔ اس کا بہو وچن ایاز اور احواز ہے، جو پانی جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، عام طور پر حوض کا مطلب اس حوض سے لیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روض محشر میں ملے گا۔ اس حوض میں پانی نہر کوثر سے آئے گا اور نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ روض محشر میں اللہ تعالیٰ تمام سارے انبیاء کو الگ الگ حوض عطا کرے گا، جس سے ہر نبی خود بھی اس حوض سے پانی پئیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی پانی پلائیں گے۔ ان سبھی حوض کا ایک عام نام حوض ہوگا، لیکن کوثر اس خاص حوض کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر کا محل میدان محشر ہوگا۔ اس حوض میں پانی نہر کوثر سے پرنالوں کے ذریعے لگاتار بہتا رہے گا۔ یاد رکھیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حوض میں 2 پرنالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ یہ دونوں تیزی سے مسلسل جاری رہیں گے اور ان کا جڑاؤ جنت سے ہوگا، جو جنت کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا اور سبھی انبیاء اپنی امت کی تعداد پر فخر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ امتیوں کی تعداد کے حساب سے میں سب سے زیادہ ہوں گا۔ پیارے دوستوں، اس حدیث سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی باقی انبیاء کے حوض پر اتنی تعداد اور بھیڑ نہیں ہوگی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض کوثر پر پیالوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی۔ پیارے دوستوں، اس حدیث سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے بے شمار اور انگنت ہے، اسی طرح میری امت بھی انگنت ہوں گے۔ وہ ان بے شمار پیالوں سے پانی بھر بھر کر پئیں گے اور سیراب ہوں گے، یعنی پیاس بجھائیں گے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو حوض کوثر کی طرف لے کر جاؤں گا اور اپنی امت کی کثرت یعنی ادھیک سنکھیا ہونے پر فخر کروں گا، لہٰذا میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا۔ پیارے دوستوں، اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو خود حوض کوثر کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس دن امت محمدیہ کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر فخر محسوس ہوگا۔ پیارے دوستوں، اب ہم حوض کوثر کی خوبیوں کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حوض کوثر کی خوبیاں باقی انبیاء کے حوضوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعلیٰ اور بالا تر ہوں گے، اور یہ حوض بہت ہی کشادہ اور عظیم ہوگا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی کشادگی یعنی چوڑائی
شام کے شہر سے یمن کی شہر تک کی دوری کے برابر ہوگی اور پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ پیارے دوستوں، اس مثال میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حوض کوثر بے حد بڑا اور کشادہ ہوگا، جبکہ پیالوں کی تعداد بھی بے شمار ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس حوض میں 2 پرنالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا، جن سے پانی تیزی سے لگاتار جاری ہوگا، اور ان کا جڑاؤ جنت سے ہوگا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی بہت ہی سفید اور بہت میٹھا ہوگا۔ پیارے دوستوں، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ صحیح بخاری میں اس پانی کے گن بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پانی کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر حوض پر رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ممبر جس پر آپ دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے، روضہ محشر میں حوض کوثر پر رکھا جائے گا۔ اب ایک خاص سوال یہ ہے کہ کنہیں حوض کوثر سے پیاس بجھانے کا موقع ملے گا اور کون اس سے محروم رہے گا؟ تو یاد رکھیں، ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی دنیاوی زندگی اللہ کی تابع داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزارتا ہے، تاکہ آخرت میں ایسے مومن کو وہ نعمتیں نصیب ہوں گی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال تک آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ یاد رکھیں، ان میں سے ایک بڑی خاصیت اور عزت حوض کوثر کی ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ نے سبھی نبیوں پر ترقی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ یہ حوض کیول انہی خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوگا جو شرک، بدعت اور خرافات سے بچتے ہوئے ایمان خالص کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانے اور دین محمدی کے پابند رہے۔ لیکن یہ حوض کوثر ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جنہوں نے نفس پرستی کو اپنایا، سنت کی مخالفت کی، دین میں نئی چیزیں ایجاد کی، اپنے اہل حق کو ذلیل کیا اور بدعت اور خرافات کو پھیلایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، اور جب میں انہیں حوض کا پانی دینے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں شامل کر لی تھی۔ پیارے دوستوں، اس روایت سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ بدعت اور خرافات میں شامل ہونے والے لوگ حوض کوثر سے پوری طرح محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو دین کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے اعمال میں مشغول رہیں جو بدعت میں شامل ہو اور آخرت میں ان کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں۔ اور یاد رکھیں، حوض کوثر سے محروم ہونا مطلب ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یعنی سفارش سے محروم ہو جائے گا، اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا تو پھر اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ایسا انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے، جو لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ان کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے خوارج اور معتزلہ، جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جیسے بیوی پر ظلم کرنے والے، جو دوسروں کا حق دباتے ہیں،
जो गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह को मामूली समझते हैं और जो नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, ये सब लोग हौज़े कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। इसी तरह इमाम हाफिज अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने भी दीन में कोई नई बात इजाद की वो हौज़े कौसर से महरूम रहेगा, जैसा ख्वारिज राफजी और दूसरे नफ्स परस्ती करने वाले लोग। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि हौज़े कौसर से सबसे पहले किसे सैराब होने का शरफ हासिल होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हौज़े कौसर से सबसे पहले किसे सैराब होने का शरफ हासिल होगा। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सुन्नते नबवी पर अमल करने वाले लोग हौज़े कौसर से सैराब होंगे, मगर उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले सैराब होने का मुकाम उन सहाबा इकराम को मिलेगा जो गरीबी और तंगी की हालत में इस्लाम कबूल करने वाले साबिक अव्वल यानी पहले मुसलमान थे और दुनिया की लज्जतों को नहीं जान सके। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो हौज़े कौसर पर आएंगे वे मुहाजिरीन के गरीब और मजबूर लोग होंगे। ये वो लोग होंगे जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, कपड़े पुराने और मैले होंगे, उन्होंने कभी किसी दौलतमंद औरत से शादी नहीं की होगी और हमेशा तंगहाली और मुश्किलात का सामना करते हुए जिंदगी गुजारी जाएगी। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, दुनियावी आराम और लज्जतों से दूर रहे और मुश्किल हालात में रहते हुए इस्लाम की तबलीग और तरबीज में अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो सबसे पहले हौज़े कौसर पर आएंगे और सैराब होंगे। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले यमन को हौज़े कौसर का पानी पीने का अधिकार मिलेगा, जो उनके अच्छे कामों का इनाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को हटाकर पहले उन्हीं लोगों को पिलाएंगे जिस तरह उन्होंने दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों और बुरे इरादों से मुकाबला किया। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि दो तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें हौज़े कौसर से सबसे पहले सैराब होने का मौका मिलेगा। हौज़े कौसर का पानी सबसे पहले मुहाजिरीन और फुकरा को मिलेगा और उसके बाद अहले यमन यानी इंसार को। प्यारे दोस्तों, अब उन अच्छे कामों का जिक्र करते हैं जिनसे हौज़े कौसर का इनाम मिल सकता है। हौज़े कौसर का इनाम पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान बिदअत, खुराफात और बड़े गुनाहों से दूर रहे और किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहे। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ कि अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगा। इनमें से एक अल्लाह की किताब है, जैसे कि एक रस्सी है जो आसमान से ज़मीन पर लटकी हुई है, और दूसरी मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत हैं। ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मजबूती से पकड़ने की हिदायत दी है और इसके साथ अहले बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी जिक्र है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रहे और अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारे। कुरान और हदीस से हटकर ज़िंदगी गुजारना खतरे से खाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, दूसरा काम जिससे हौज़े कौसर का शर्फ हासिल होगा वो ये है कि जालिम और काहिर हुक्मरान की मदद ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अजरा से कहा, अल्लाह ताला तुम्हें नासमझों की हुकूमत से महफूज रखे। काब ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नासमझों की हुकूमत से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ऐसे नेता जो कायद पैदा होंगे, जो मेरे नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे और ना ही मेरी सुन्नत पर अमल करेंगे। लिहाजा जिसने उनकी झूठी बातों की तस्दीक की और उनके जुल्म में मदद की, वो मेरी जमात में से नहीं है और ना ही मैं उन लोगों से हूँ और ना ही मेरे हौज़े कौसर पर उनकी आमद हो सकती है। मालूम हुआ
کہ ظلم کی مدد کرنا حوض کوثر سے دوری کا کارن بن سکتا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جن حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں کیا ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اور استھرتا ایسے عمل ہیں جو حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو، میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا بلکہ ان کا حق دوسرے لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت دی کہ صبر استھرتا بنائے رکھنا، اور اگر ایسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میدان محشر میں تمام انبیاء کے امتی موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو دوسری امتیوں میں نہیں ہوگی، تم میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ تمہارے وضو سے دھوئے ہوئے انگ چمک رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے انگ چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اور حوض کوثر کے پانی سے ان کی پیاس بجھائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح سے پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، جہاں تک حوض کوثر کی وسعت یعنی لمبائی چوڑائی کی بات ہے تو اس کے بارے میں الگ الگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ روایتیں اس طرح ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ہی میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا جربہ اور عذرا یعنی شام کے دو علاقوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے جتنا مدینہ اور صنعا کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا جتنا عدن اور عمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، جبکہ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں روایت ملاحظہ کی۔ ان روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی سمجھانے کے لیے الگ الگ مثالیں دی ہیں۔ سبھی میں الگ الگ علاقوں کا ذکر ہے، لیکن مقصد حوض کی لمبائی چوڑائی کو سمجھانا ہے کہ حوض کوثر کتنا وشال ہوگا۔ جہاں تک حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کی بات ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حوض کوثر نہ زیادہ لمبا ہے اور نہ ہی زیادہ چوڑا، بلکہ یہ چوکور ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح روایت میں حوض کوثر کی خوبیاں اور خاصیتیں بیان ہوئی ہے،
उसी तरह हौज़ कौसर के पानी की खूबियां भी बयान हुई है। आइए आपको हौज़ कौसर के पानी के बारे में कुछ रिवायतें बताते हैं। सही मुस्लिम में सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत से 2 नहरें उसमें शामिल होती रहती है। उनमें से एक सोने की है और दूसरा चांदी की। याद रखें, उस दिन की गर्मी यानी हश्र की गर्मी दुनिया की गर्मी से भी सख्त होगी। तो उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को हौज़ कौसर में से पिलाएंगे, उसका पानी का जायका और खुशबू के साथ साथ हौज़ कौसर का पानी ऐसा ठंडा होगा कि बर्फ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। जैसा कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हौज़ कौसर का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। इसके अलावा हौज़ कौसर के पानी में अजीब बरकत होगी। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हौज़ कौसर से एक बार पानी पी लेगा वो कभी भी मैदान हश्र में प्यासा नहीं होगा। सही बुखारी में है। याद रहे कि हश्र का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन हौज़ कौसर का पानी इस कदर बाबरकत होगा कि जो एक दफा उसे पी लेगा उसे फिर कभी भी प्यास नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, रिवायत में हमें हौज़ कौसर के परिंदों का भी जिक्र मिलता है। याद रखें, जहां पानी होता है वहां पानी पीने के लिए परिंदे भी उतर आते हैं और ऐसे जगह पर परिंदों का आना उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ पर भी परिंदे होंगे। एक रिवायत में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौसर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक नहर है जिसे अल्लाह ने हमें जन्नत में दिया है। ये दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठी है। उसमें ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दन ऊंट की गर्दन की तरह है। सुनन तिर्मिजी में है। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता रहे कि अल्लाह ताला हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए, क्योंकि हौज़ कौसर पर पहुंचना फलाह की निशानी है। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें पीछे से पकड़कर आग से रोक रहा हूँ और कह रहा हूँ, जहन्नुम से बचो, हदूद से बचो। जब मैं फौत हो जाऊंगा तो हौज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो हौज तक पहुंच गया वो कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि जो क़यामत के रोज हौज़ कौसर पर पहुंच जाएगा वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार होगा। और याद रखें, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो गई वो यकीनन कामयाब है। रिवायत बताती है कि हौज़ कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद होंगे। नसर बिन अंस अपने वालिद अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि मैंने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप क़यामत के दिन मेरी सिफारिश करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तो तुम मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। मैंने कहा, अगर मैं आपसे पुल सिरात पर ना मिल सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मिज़ान के पास मुझसे मिलना। मैंने कहा, अगर मैं आपको मिज़ान के पास ना पाऊं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हौज पर पाओगे। इन 3 जगहों में से कहीं ना कहीं जरूर पाओगे। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हौज़ कौसर का शर्फ हासिल करने की दुआ करता रहे, इसी तरह हर मुसलमान के लिए ये भी जरूरी है कि वो खुद को ऐसे गुनाहों से भी दूर रखे जो हौज़ कौसर से दूर होने का वजह बनने वाले हैं। हौज़ कौसर से दूर करने वाले गुनाह कौन से हैं? कौन लोग हौज़ कौसर से महरूम होंगे?
آئیے آپ کو اس حوالے سے حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اس حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستوں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کا کارن ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے، یہاں تک کہ جب میں انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ میں زور دے کر کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سی بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ وہ ہوں گے جو اسلام سے مرتد ہوئے ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ پیارے دوستوں، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کرنا یعنی دین میں نئی باتیں شامل کرنا ایک گمبھیر گناہ ہے جو حوض کوثر سے محروم کرنے والا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے بدعت کرنے والوں کے لیے اور دین سے پھرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستوں، ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ حوض کوثر کے لیے دعا کرنا صحابیات سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ میں بوڑھی عورتوں یعنی صحابیات کو کثرت سے یہ دعا کرتے ہوئے پایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا یہ جام اور نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آخر میں بتا دیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حوض کوثر ان چیزوں میں سے ہے جن کا ذکر حدیث میں 30 سے زیادہ صحابہ نے کیا ہے، اور یہ بات اتنی پکی ہے کہ اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا تعلق ان باتوں میں سے ہے جس پر ایمان واجب ہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ لفظ حوض تمام انبیاء کے ساتھ عام ہے، اور کوثر صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ امام طحاوی اپنی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں لکھتے ہیں، حوض کوثر کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو غلط بچار رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو زیادہ ترک کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اگر حوض کوثر کے بارے میں صحیح جانکاری ملنے کے بعد بھی کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور ایسی بات کو نکارتا ہے جو بہت لوگوں نے صحیح بتائی ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ حوض کوثر کا ثبوت قرآن کریم اور بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یہاں کچھ ثبوت ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، اس لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں درج ہے کہ ابو عبیدہ کوفی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس کے 2 کنارے ہیں جن پر چمکتے ہوئے موتیوں جیسے ڈھیر ہیں، اس کے پانی کے سوتے ستاروں کی طرح انگنت ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے
جسے اللہ نے ہمیں جنت میں دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو آپ نے فرمایا، میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتی جیسے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حوض کوثر کا ذکر قرآن پاک میں بھی صاف طور پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اسی حوض کے بارے میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد کو حوض کے بارے میں شک ہو گیا، اس لیے اس نے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، امیر نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اللہ اسے حوض سے پانی نہیں پلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ بات میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ بہت بار سنی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اللہ اسے اس حوض سے پانی نہیں پلائیں گے۔ پھر غصے میں وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستوں، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔